آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو پروٹیسٹ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں KFC یا میکڈونلڈس یا پھر اسرائیلی پروڈکٹ کے خلاف اور ان کے جو آؤٹ لیٹس پہ جا کے جو ڈسٹروائے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ شیخو پورہ میں ایک امپلائی جو تھا وہ KFC کا، اس کو بھی جان سے مار دیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ بات کریں گے خلیل الرحمان قمر جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا ان کا ہنی ٹریپ کیس تھا جس کے اندر وہ رات کو 3-4 بجے وہاں پہ چلے گئے تھے، کافی کنٹروورشل وہ بھی چیز ہوئی تھی، اس کا باقاعدہ فیصلہ آ گیا ہے اور وہ کیا فیصلہ ہے اس کی بات ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی رجب بٹ سے ریلیٹڈ جس کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے جو بازو کے اندر اپنے جو ٹیٹو بنایا تھا، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی کہ وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس کے اوپر مجھے جو ہے وہ ایک میسج آیا جس میسج کے اندر مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یا پھر انہوں نے کہا کہ آپ بے شک ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں لیکن آپ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو اس کا بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں KFC میکڈونلڈز اور آن گوئنگ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ میں آلریڈی اس کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ دیکھیں ایک چیز تو بہت کلیئر ہے اور وہ ہم سب کو سمجھنی پڑے گی کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ میں بالکل اس حق میں ہوں کہ پاکستان میں پروٹیسٹ ہونے چاہیے جو دنیا میں ہو رہے ہیں۔ مسلم ممالک بے شک کریں نہ کریں لیکن بہت سارے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جو پروٹیسٹ ہیں وہ تھوڑے اور نوعیت کے ہیں۔ آپ نے اکثر سوشل میڈیا کے اوپر یہ ان دنوں کافی فوٹیجز اور کافی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس کے اندر باقاعدہ لوگ KFCs میں جا رہے ہیں اور وہ جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، امپلائیز کو مار رہے ہیں۔ بلکہ ایک ویڈیو دیکھا گیا جس کے اندر ایک شخص ہے، وہ 3-4-5-6 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے نہ صرف توڑ پھوڑ کرتے ہیں بلکہ وہ ابیوز کرتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، آپ یہ کھا رہے ہیں اور یہ نکلیں یہاں سے۔ اور باقاعدہ اس کے ہاتھ میں جو ایسے لگ رہا تھا بیٹ ہے جیسے، اور وہ سکرینز پہ مار رہا ہے، وہ چیئرز پہ مار رہا ہے اور اس نے ان سب لوگوں کو باہر نکالا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا شیخو پورہ میں جہاں پہ امپلائی کو جان سے مار دیا گیا اسی پروٹیسٹ کے اندر۔ دیکھیں ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے وہ ایک پیسفل مینرز کے اندر ہونا چاہیے۔ میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے، پروٹیسٹ ہونا چاہیے، آپ گھروں سے نکلیں، آپ لوگوں کو بتائیں، آپ اویئرنیس دیں لوگوں کو، اینڈ ریز یور وائس، یہ ساری چیزیں آپ کریں اپنی اپنی اوقات کے مطابق۔ لیکن اپنے ہاتھوں پہ خون جو ہے وہ لگا لینا یا پھر کسی کی جان جو ہے وہ لے لینا اسی پروٹیسٹ کے اندر، یا پھر اس حد تک چلے جانا کہ آپ گالیاں دیتے رہیں جا کے، یہ میرے خیال میں غلط ہے اور یہ ہمیں کہیں بھی اس چیز کی گنجائش ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس کی ریزننگ یہی ہے کہ اسلام ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ، اکراس دا ورلڈ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ سارے بڑے پیسفل پروٹیسٹ ہیں۔ وہ جاتے ہیں جا کے وہ ایک جگہ سلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے گروپس ہوتے ہیں باقاعدہ ان کے، اور کیمپینز وہ پیچھے سے چلا رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے وہ نعرے لگاتے ہیں یا وہ سلوگنز ان کے ہوتے ہیں اسرائیل کے خلاف، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے توڑ پھوڑ وہاں پہ شروع کر دیں اور آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تو یہ جو ہے یہ شاید غلط ہے اور اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اور دیر از اے ڈفرینس بٹوین پروٹیسٹ اینڈ ڈسٹرکشن۔ جب آپ ڈسٹرکشن کرتے ہیں نا تو وہاں پہ پھر جانی نقصان ہوتا ہے اور ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی۔ آپ بائیکاٹ کریں، آپ KFC بند کروا دیں، آپ کو اگر جانا ہے اب جا کے وہاں پہ بہت سارے لوگ بچے ایسے تھے جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، وہ ایک سیال کوٹی ہے، وہ گیا وہاں پہ KFC میں جا کے، تو اس نے لوگوں کو بتایا اور اس نے بڑے آسان سے اور سادہ سے الفاظ میں اس نے کہا کہ جی آپ کو یہ نہیں کھانا پینا چاہیے، آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ اس نے شرم دلائی ان لوگوں کو اور 1-2 لوگ اس میں سے اٹھ کے باہر بھی گئے۔ لیکن باقاعدہ جو لوگ جا کے مار رہے ہیں، جو ڈسٹرکشنز کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہم الٹا ان کا کام خراب کر رہے ہیں جب ہم ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امپریشن باہر کے آ جاتی ہے۔ تو ہم لوگ یہ کرنے سے وی آر ناٹ ود پیلسٹائن، یہ ہم اپریشن، ہم بھی تو ایک ظلم کر رہے ہیں نا جو کہ نیگیٹیوٹی ہے، اور ہمیں یہی تو نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی ہے۔ اب آواز اٹھائیں، سب آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ مارا گیا اور وہ جان سے چلا گیا، یہ جو ہے وہ بہت افسوسناک خبر ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے پیسفل طریقے سے بائیکاٹ کر کے، بائیکاٹ از دا بیسٹ وے کہ آپ نے جواب دینا ہے نا تو آپ اس چیز کو بائیکاٹ کر دیں جو چیز ان کے فنڈنگ کرتی ہے ان کو یا پروفٹ دیتی ہے کمپنیز کو، اور وہ آگے یوز ہو رہا ہے ان کی بامبنگ کے اوپر یا ان کے اوپر جو بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو دس ہیز ٹو اسٹاپ۔ تو یہ چیز ہمیں ایک سمجھنی ہوگی کہ اسلام ایون ڈزنٹ ٹیچ اس، یا الاؤ نہیں کرتا اسلام بھی ہمیں کہ ہم انجسٹس کریں، ایون ان دا نیم آف جسٹس۔ آپ انصاف کے نام پہ بھی انجسٹس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی جو ہے وہ اگینسٹ اسلامک ٹیچنگز ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس کا بھی یہ نقصان ہوا اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور پیسفل طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنا بائیکاٹ یا ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہیں۔ دوسرے نمبر پہ رجب بٹ کے اوپر انہوں نے جو وہ ٹیٹو بنایا تھا اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بڑا ڈسکریج کیا تھا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ تو کوئی لیڈی تھی، کوئی خاتون تھی، انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے تو اپنی طرف سے ویسے میری اصلاح کرنے کی کوشش کی، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹڈ جب لوگ مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں، اپنے کامنٹس یا اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا کام کرتے رہیں لیکن آپ ان کے خلاف بات نہ
کریں क्योंकि इन्होंने बाज नहीं आना। और ये जो है मेरे ख्याल में उसके खिलाफ बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई हैं, सारे जो है वो अगेंस्ट वन मैन हो गए हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इसका मैं एक जवाब ये देना चाहता हूँ और वो ये है, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से शिकायत भी है, और वो ये है कि जब भी इन लोगों के खिलाफ कोई बात करता है या ये अपने एक्शंस की वजह से या अपनी हरकतों की वजह से ये लोग किसी मसले में फंस जाते हैं, तो एक वेव ऑफ सिंपैथी जो है वो क्यों इन फैमिली व्लॉगर्स के हक में जो है वो निकल आता है, और वो यूथ होती है या इनके फैंस होते हैं। मैंने कमेंट्स भी कुछ पढ़े, मुझे बहुत गंदे मतलब अब्यूज़ भी किया गया इस चीज़ के ऊपर कि जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तो मुझे जो है वो बेसिकली इस चीज़ से गिला है कि इनके बारे में ये जो एक सिंपैथी होती है जो ये चाहते हैं लेना, और उसको रंग दिया जाता है हम जैसों के लिए कि हम जेलस हो रहे हैं या फिर हम हेटर्स हैं, हम लोग जो है वो इनके एनिमीज़ हैं। देखो यार, हम किसी के भी दुश्मन नहीं हैं और ना हम ये चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हों। सिर्फ बात इतनी सी है जो आपके भेजे में नहीं आ रही, वो ये है कि जब आपके पास इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ना, जब आपके पास इतना बड़ा मैदान होता है, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मतलब यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। और उन लोगों, अगर बिलीव में इन लोगों के ऊपर बात करना हम बंद कर देंगे ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, तो ये लोगों को कॉन्फिडेंस और आ जाएगा, और जिस चीज़ को हम थोड़ा सा गलत कहते हैं ना, हम वो गलत कहना भी बंद कर देंगे। एंड दैट्स रॉन्ग। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो इसीलिए रजब भट्ट या कोई और, मतलब ही इज़ नॉट जस्ट इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल नहीं है, ही इज़ वॉइसेस ऑफ मिलियंस, वो एक सिंबल है, वो लोगों के लिए जो है वो इतना इन्फ्लुएंस रखता है। सो वी नीड टू आस्क, हमें उससे पूछने की ज़रूरत है और उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ आप प्रमोट कर रहे हो। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो आप यूथ को क्या चीज़ें सिखा रहे हो, वो क्या चीज़ इंप्रेशन लेती है इन चीज़ों से, और आप किस तरह के लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई कर रहे हो। क्या ये ज़ेब देता है? क्या ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है? क्या ये चीज़ें हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं? तो हमें ये पूछने की ज़रूरत है ना कि व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिटी बेसिकली ही इज़ क्रिएटिंग, मतलब जो यूथ के माइंड के अंदर आप क्या आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्या इंप्रेशन आप छोड़ रहे हैं। सो इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट टैटू, इट वॉज अबाउट लाइफस्टाइल, इट इज़ अबाउट ट्रेंड एंड इट इज़ अबाउट इंटरटेनमेंट। कि आप अगर इसके नाम पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप सोसाइटी में क्या फैला रहे हैं, आप सोसाइटी में किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस विल हैव कंसिक्वेंसेस, और इनके कंसिक्वेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा तबका है जो इन लोगों को सपोर्ट करता है, और वो किस चीज़ की वजह से सपोर्ट करता है, इनके इन ट्रेंड्स, फैशन और लाइफस्टाइल और ये जो हरकतें इनके एक्शंस की वजह से, जो कि हमारे इस्लामिक या हमारी वैल्यूज़ या हमारे नॉर्म्स के खिलाफ हैं। और फिर जब एक चीज़ होती है, मतलब ये भी गलत ये लोग करते हैं कि जब इनके ऊपर इस तरह की कोई आफत आती है, जब ये अपनी ही हरकतों की वजह से, चीज़ों की वजह से जब ये किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, देन दे कॉल इट अ टेस्ट। तो वो इसको कहते हैं कि जी हमारे ऊपर ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है। तो ये आजमाइश नहीं है भाई, आजमाइश उन लोगों पे आती है जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, जो अल्लाह के करीब जाने में उस सफ़र के ऊपर गामजन होते हैं। आपने एक टैटू बनाया या आपने 295 या आपने कोई मजाक उड़ाया नमाज का, तो आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, तो यू कांट कॉल इट आजमाइश। आप इसको आजमाइश नहीं कह सकते हैं, ये अल्लाह की तरफ से नहीं आई है, ये आपके एक्शंस हैं, ये आपकी वो गलतियां हैं जो आपको पता था आपने नहीं करनी है, और ये बच्चा भी आपको बता सकता था कि कितनी सेंसिटिव चीज़ें हैं ये तो एक मतलब कॉमन सी चीज़ है ना। तो उसको आप टेस्ट दे के उसको भी अल्लाह से जोड़ देते हैं ये लोग कि जी हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश आई है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर रहा हूँ। भाई आपके ग्रो करने से किसी को कोई मसला नहीं है, आपके पैसा कमाने से भी किसी को कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ इस वजह से है कि आप जिन चीज़ों को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं वो आज से पहले सोसाइटी में नहीं हुई हैं और कभी किसी ने नहीं की हैं, ठीक है। और जिन्होंने की हैं उनको इसी तरह से शटअप कॉल मिली है। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है। तो मुझे ये लोग कहते हैं कि ये टेस्ट है अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर, जबकि ये इनके अपने एक्शंस के कंसिक्वेंसेस होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू आस्क। अगर हम ये पूछना बंद कर देंगे ना तो डैमेज इज ऑलरेडी हैपनिंग। वो जो एक नुकसान है हमारी यूथ का या हमारा, वो तो हो रहा है। तो फिर इनको कौन बोलेगा? इनको किस चीज़ का डर होगा? फिर तो ये वो भी करेंगे जो ये नहीं करना चाहते, फिर ये वो भी करेंगे जो ये करने से सिर्फ हेजिटेंट इस वजह से हैं कि नहीं यार लोग इनके खिलाफ बात करते हैं। तो बाकी ये इसको जजमेंटल होना नहीं होता, किसी इंसान को गलती का एहसास दिलाना, दिस इज़ नॉट कि यू आर बीइंग जजमेंटल। इसका मतलब है कि आप उसको एहसास दिला रहे हैं कि वो गलती के ऊपर है, और वो अगर इस्लाह करने वाला हो खुद की या हिदायत अल्लाह ताला से वो मांग ले तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दैट केस ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो पर्पस वाज जस्ट टू हाईलाइट द इशू कि भाई ये चीज़ें हैं, आप लोग अपने जो आपके सर्कल में लोग हैं आप उनको बताएं कि यार दिस इज़ नॉनसेंस, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम भी हमें नहीं सिखाता। तो सिर्फ ये एक मकसद था। तो इसीलिए मतलब दिस इज़ अ बिगर थिंग, अ बिगर इशू देन अ टैटू। ये एक टैटू से बढ़ के मामला है, एंड दिस इज़ अबाउट द एंटायर जनरेशन।
ٹھیک ہے، یہ ہول جنریشن سے ریلیٹڈ ہے، یوتھ سے ریلیٹڈ ہے، اینڈ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی، اور اس کو ہمیں یہ احساس دلانا ہو. دیٹس اٹ. اور اب آ جاتے ہیں لاسٹ ٹاپک کی طرف، جو ہنی ٹریپ سے ریلیٹڈ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ویڈیو بھی اس کے اوپر بنائی تھی. خلیل الرحمان قمر صاحب 4 بجے جو ہے وہ کسی کے گھر چلے گئے تھے. خیر ہم وہ سارا دوبارہ سے سٹوری تو ریپیٹ نہیں کرنے والے، لیکن اپڈیٹ صرف یہ ہے کہ وہ جو بھی کیا ان لوگوں نے الیگل کیا، گن پوائنٹ پہ کروایا، یا جو بھی اس کی ریزنز تھیں، لیکن اس میں ایک آمنہ عروج بندی تھی، ایک اس میں ممنون حیدر تھا، اور ایک قیوم کر کے ایک بندہ تھا. یہ 3 لوگ تھے جو بیسکلی میجرلی لیڈ کر رہے تھے اس ساری چیزوں. اور کورٹ کی طرف سے فیصلہ جو ہے وہ پرسوں آ گیا، اور ان کو 7 سال کی جو ہے وہ قید سنا دی گئی ہے. اور باقاعدہ ان کو ان کے اوپر اور بھی ابھی انکوائری ہو رہی ہے، کیونکہ یہ گروپس ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور یہ گروپس کی شکل میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ خلیل الرحمان قمر اس میں گلٹی تھے نہیں تھے، لیکن وہ ایک بڑی مطلب ایکسٹریمزم یہ تھا، نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، بے شک آپ اپنی مرضی سے جائیں یا کوئی آپ کو بلائے، اٹ ریمین اے سیم تھنگ. یہ بالکل وہی چیز مطلب رہتی ہے سیم، ٹھیک ہے. لیکن اوائڈ کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ آج کل یہ اس طرح کے گروپس بھی بڑے سرگرم ہیں، اور بہت ساری ایسی فیمیلز ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی میں آتی اس وجہ سے آن پرپز آتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ کر سکیں. سو وی نیڈ ٹو ہمیں اس چیز سے تھوڑا سا اویئرنیس لوگوں کو بھی دینی چاہیے، اور خود بھی اویئر ہمیں رہنا چاہیے. تو فائنلی ان کو سینٹینس ہو گیا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو باقی اس طرح کے لوگ ہیں ایٹ لیسٹ ان کو ایک میسج گیا ہے کہ یار مطلب اس طرح سے بھی کچھ بھی کر کے ہم لوگ کسی بھی انسان کو ذلیل تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. سو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اپنا کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.